ہندوستان انڈر پرائم منسٹر مودی اینڈ اٹس سیکورٹی ایڈوائزر اجیت دوول کا جو فیوریٹ پروجیکٹ ہے دیٹ از بلوچستان. اگر کسی کو نہیں سمجھ آ رہی ہے، بلائنڈ سپاٹس ہے، اس کا میرے پاس علاج نہیں. تو پھر دشمن تو واضح ہو چکا کاکڑ صاحب. جب دشمن واضح ہو چکا تو پھر ہماری اسٹریٹجی تھوڑی سی مختلف اور بڑی اگریسو نہیں ہونی چاہیے کہ ہم سارے افغانستان میں تھے اور ہم سے انڈین ایمبیسڈر آ کے ملتا تھا اور ہم سے دھماکے کراتا تھا، سب کچھ کرتا تھا. یہ بات آپ کو ٹھیک کرنی پڑے گی. اب آپ بتائیں کہ کون نہیں جانتا کہ انڈیا یہ سارا کچھ کر رہا ہے، تو کیا ہمیں بتایا جائے کہ ہمیں نہیں نظر آ رہا کہ ہم کچھ انڈیا کے خلاف کر رہے ہیں؟ ناظرین، کچھ تو دشمن ہمارے خلاف سازشوں میں لگا ہوا ہے اور ملک کے اندر بے چینی پھیلانے کے لیے ہر وقت کوئی نہ کوئی کوشش اس کی جاری رہتی ہے، لیکن کچھ ہم اپنے ساتھ خود بھی ظلم کرنے کے عادی ہو چکے ہیں. لیکن کچھ دوسرا واقعہ مچھ کے اندر، بلوچستان کے اندر، جو بلوچستان ہمیشہ سے دشمن کے ٹارگٹ پر رہا ہے، وہاں کارکنوں کو جس طریقے سے شہید کیا گیا گولیاں مار کر، وہ بھی آج آپ کے سامنے ہے. یہ دونوں واقعات دو چیزوں کی نشاندہی کرتے ہیں. ایک یہ ہماری نالائکی کی، اور دوسری دشمنوں کی ہمارے خلاف سازش کی. اگر کہیں دشمن ہمارے خلاف سازش کر رہا ہے تو ہم بھی اپنے ساتھ ظلم کرنے پر تلے ہوئے ہیں. کیا وہ ابھی تک اکنالج کر رہی ہے کہ بلوچستان میں آپ کو ایک آل آؤٹ ٹیررزم کا سامنا ہے؟ آپ کبھی اس کو یعنی ہم سب مل کے کے ساتھ جوڑ لیتے؟ میں عرض کرتا ہوں آپ کو. دیکھیں، وہ ٹیررزم ایسی ٹیررزم ہے جس کو کھل کے میں بتا رہا ہوں آپ کو، ہندوستان، انڈیا را پیٹرنائز کرتی ہے، فائنینس کرتی ہے، ڈائریکٹ کرتی ہے. کسی نے اگر کان کسی کے بند ہے، دوبارہ سن لیں، ہندوستان انڈر پرائم منسٹر مودی اینڈ اٹس سیکورٹی ایڈوائزر اجیت دوول کا جو فیوریٹ پروجیکٹ ہے دیٹ از بلوچستان. اگر کسی کو نہیں سمجھ آ رہی ہے، بلائنڈ سپاٹس ہے، اس کا میرے پاس علاج نہیں. تو پھر دشمن تو واضح ہو چکا کاکڑ صاحب. جب دشمن واضح ہو چکا تو پھر ہماری اسٹریٹجی تھوڑی سی مختلف اور بڑی اگریسو نہیں ہونی چاہیے. سر میں آتا ہوں اس پہ. اب اس میں پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ پولیٹیکلی آپ ڈیوائیڈڈ ہیں. بہت سارے آپ کے جو اپوزیشن کے گروہ ہیں وہ اس کو اس طرح سمجھتے ہیں کہ جناب وہاں پہ تو حقوق کی لڑائی لڑی جا رہی ہے، آپ نے ان کو ڈپرائیو رکھا ہوا ہے، وہ انڈر ڈیولپڈ ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بلوچستان کے بہت سارے علاقے انتہائی انڈر ڈیولپڈ ہیں. گلگت بلتستان کے بھی ہیں، ساؤتھ آف پنجاب کے بھی ہیں، انٹیریئر آف سندھ کے بھی ہیں، خیبر پختونخوا کے جو ارسٹوائل فاٹا تھا وہ بھی ہیں. پھر وہاں پہ لوگ ریئیکشن میں دوسری نیشنلٹی کے لوگوں کو کیوں قتل نہیں کر رہے ہیں؟ وہاں ایک علیحدہ مملکت بنانے کی جو موومنٹ ہے وہ کیوں نہیں چلا رہے ہیں؟ دیکھیں، آپ کو فیکچول بیسس کو اپنے اور کانٹیکسٹ کو درست رکھنا پڑے گا. جب آپ وہ درست رکھیں گے تو پھر آپ کو اس کے ڈائگنوسس میں اور اس کے سلوشن میں آسانی ہوگی. ایک طرف ایک گروہ ہے جو کہ مسلح جدوجہد پہ یقین رکھتا ہے اور وہ کہتا ہے اس مسلح جدوجہد کے تحت میں پاکستان کے اندر ایک نئی ریاست جو کہ ایتھنیسٹی پہ مبنی ہوگی اس کی تشکیل کروں گا. بچہ جانتا ہے کہ بلوچستان کے اندر جس وقت یہ لوگ افغانستان گئے ہیں، ہر بندہ کہانیاں سناتا تھا کہ ہم روس کے بعد ہم انڈیا گئے، سب جگہ گئے. ہر بندہ کہانی سناتا تھا کہ شیرو مری جو تھا اس کی خیر پشمری کے ساتھ زابل کے کمپ میں انڈیا کے پیسے پہ لڑائی ہوئی. جمعہ خان صوفی نے اتنی موٹی کتاب لکھی کہ ہم سارے افغانستان میں تھے اور ہم سے انڈین ایمبیسڈر آ کے ملتا تھا اور ہم سے دھماکے کراتا تھا، سب کچھ کرتا تھا. یہ بات آپ کو ٹھیک کرنی پڑے گی کہ ایک جگہ تو آپ کہتے ہیں دہشت گرد ہے، ایک جگہ تو آپ کہتے ہیں فلاں جو ہے وہ ظالم ہے، فلاں جو ہے وہ شر پسند ہے، اور دوسری جگہ جو بندہ مار کے چلا جاتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ہمارا ناراض بلوچ ہے، ہمارا ناراض بھائی ہے. کہاں سے ناراض بھائی ہے؟ یہ 11 واقعے ہوئے. آپ مجھے بتائیے، سوائے پولیٹیکل سکورنگ کے کسی ایک نے کنڈیم کیا؟ کسی ایک نے کہا آج تک ابھی تک بیان آیا؟ نہیں آیا. پاکستان کے اندر ان لوگوں نے بلوچستان کو صرف نفرت کا الاؤ بنایا ہے. جناب طاہر عالم صاحب، اسلام آباد کی پولیس کے واقعے کی بعد میں بات کریں گے، لیکن تھوڑا سا آپ اس میں ایڈ کر دیجئے گا کہ خاص طور پہ جو بلوچستان کے اندر اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں، پھر کہیں نہ کہیں سول ایڈمنسٹریشن، پولیس، اس کی کارکردگی پہ سوالات اٹھتے ہیں. کیا پولیس بھی وہاں پہ اتنی زیادہ ایفیکٹو نہیں ہے کہ واقعات روکے؟ دشمن تو چاہتا ہے، دشمن تو کرے گا کوششیں. جی اس سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہماری پالیسی جو ہے اوفینسو ہونی چاہیے، اور جو بھی لوگ اس کے پیچھے ہیں
BLA وغیرہ کے پیچھے اور یا جو انسرجنسی ہے بلوچستان میں جو لوگ اس میں مدد کر رہے ہیں، چاہے وہ انٹرنیشنل ایکٹرز یا انٹرنیشنل ایلیمنٹس کیوں نہیں ہیں، ہمیں ان کے خلاف اوفینسو پالیسی اپنانی ہوگی۔ اب آپ بتائیں کہ کون نہیں جانتا کہ انڈیا یہ سارا کچھ کر رہا ہے، تو کیا ہمیں بتایا جائے کہ ہمیں نہیں نظر آ رہا کہ ہم کچھ انڈیا کے خلاف کر رہے ہیں، جب نہ ہم سفارتی سطح پر بلوچستان کے معاملے کو اتنا اٹھا رہے ہیں کہ انڈیا کی جو مداخلت ہے، اور نہ ہی ہمیں کوئی ویسے نظر آ رہا ہے کہ حالانکہ انڈیا کی بھی تو بے شمار کمزوریاں ہیں، اس کے پاس بھی کئی ایسے علیحدگی پسند لوگ ہیں، تو اسے کیوں نہیں انہیں ہم کیوں نہیں سپورٹ کر رہے ہیں؟ بہت شکریہ ملک صاحب۔ دیکھیں ایز وی اسپیک ابھی بھی وہاں پہ آپریشن ان کے ہائیڈ آؤٹس کے خلاف، ان کے جو پریزنس ہے ان ٹیررسٹ کی، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی ابھی بھی چل رہی ہے۔ 10 دن پہلے 15 دن پہلے ہرنائی میں بھی ایک ایسا واقعہ ہوا۔ میں آپ کے ناظرین کے ساتھ شیئر کرتا چلوں، ایک انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن جو ہے پچھلے دنوں ان کا ایک کمانڈر پشین کے علاقے میں ایلیمنیٹ ہوا۔ ایشو ایسا نہیں ہے کہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہے وہ کام نہیں کر رہی ہیں، کبھی کم کامیابی ہوتی ہے، کبھی زیادہ کامیابی ملتی ہے، کبھی ان کو آپ ایک ایلیمنٹ آف سرپرائز جو ٹیررسٹ کو حاصل ہے وہ اس کا استعمال کرتے ہوئے جو ان آرمڈ ہمارے لوگ ہوتے ہیں، جس طرح آج کے اس مذموم حرکت جو انہوں نے کی ہے، وہ مزدور ہمارے جو شہید ہوئے ہیں، یہ امپیکٹ ان کا آتا ہے۔ مسئلہ میری نظر میں کچھ اور ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ریسٹ آف دا پاکستان اور انٹیلیجنشیا اس کی، میڈیا اس کی، پولیٹیکل کلاس اس کی، کیا وہ ابھی تک اکنالج کر رہی ہے کہ بلوچستان میں آپ کو ایک آل آؤٹ ٹیررزم کا سامنا ہے؟